یہ دو باتیں کرتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے نعوذ باللہ مدد مانگ رہا ہے قرآن پاک میں. اور یار یہ مسئلہ نمبر ایک تو یہ، اور ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اگر لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے ظاہری اسباب کے طور پہ تو مدد ہے نا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. میں کہنا شاہ جی منو پانی پلا دو تو ٹھیک ہے نا، اس مدد کو کون غلط کہہ رہا ہے؟ شاہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں بغداد میں، ادھر بھی قبر کے اندر، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ہم اس کو غائب میں پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں نا. وہ تو یہ بالکل اس طرح سے کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے اللہ کی، وہ تو اللہ کی مدد چاہو ہے نا. ان اللہ مع الصابرین. یا نماز المدد یا صبر تو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ عاملی صاحب یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد میں کیا فرق ہے اور کیا یہ شرک؟ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے اور بس، اس کے سوا کسی سے. آپ سورہ فاتحہ میں روز یہ تعلیم پاتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ روز یہ آیت پڑھنے کے بعد اس طرح کا سوال کیسے کرتے ہیں. مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے. اہل تشیع السلام علیکم کہنے کے بجائے یا علی مدد کہتے ہیں. اس بارے میں بیان کریں، کیونکہ ٹی وی پر کسی نے یہ سوال کیا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، تو ایک شیعہ عالم نے کہا کہ یہ شرک نہیں، شرک اللہ کی بات میں اپنی بات شامل کرنے کو کہتے ہیں. جہاں تک یا علی مدد کہنے کا تعلق ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابھی تو موجود نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے کہ جی ذرا آپ فلاں معاملے میں ہماری مدد کر دیجیے. جو آدمی یہ کہتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک انسان کو حاضر ناظر نافع اور ضار مانتا ہے. شرک اور کیا چیز ہے؟ یہی شرک. اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور توفیق مانگنی چاہیے کہ اس طرح کی احمقانہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے. یہ مسئلہ نمبر 3 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. وہ دیکھیں اصل جھگڑے کو سمجھیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پکارنا کسی کو منع ہے، ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منع ہے. اور کہتے ہیں یا علی مدد، نہ ہے تو یا علی مدد، یا علی مدد، نعرہ حیدری لگانا، یہ اس طرح یہ پوچھنے ہیں کہ یہ ساری باتیں بھائی نہ حضرت علی نے سکھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد نے سکھائی ہیں، نہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں. یہ لوگوں نے آپ ہی گھڑی ہیں، سنیوں نے بھی گھڑی، آپ نے بھی گھڑی. گھڑی باتوں کا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو لوگوں کے اپنے طرف سے بناتے ہیں. کہیں نہیں حضرت علی نے سکھایا کہ مجھے یا علی مدد پکارو، یا ان کے اولاد نے کبھی پکارا، کوئی حوالہ نہیں اس کا. بے شک آپ شیعہ کی کتابیں دیکھیں، اپنی طرف سے اگر لوگ بات ناتے جائیں دین، تو وہ تو پھر خود ہی ذمہ دار ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ سنی شیعہ جو بھی اپنی طرف سے بات کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. جو کتابوں میں دین ہے وہ لینا چاہیے. یہ دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں. استمداد کو کہتے ہیں کیوں حرام ہے استمداد؟ ہاں. حضرت علی سے استمداد کیوں حرام ہے؟ ہاں اس لیے حرام ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور قرآن حکیم کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. ٹھیک ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے؟ اللہ تو کہتا ہے جس اور کو پکارتے ہو نا کہ وہ میری تکلیف دور کرے گا پکارنے میں مدد کے لیے، تو تم نے اس کو اللہ مان لیا. حضرت کے ساتھ عرض کروں گا، اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد. شرک. دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی جو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو. فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام کرو، قطعاً نہیں، غلط، شرک. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے. شرک ذرا برابر اگر کسی کے ہاں پایا جاتا ہے، ذرا برابر شرک، عملی شرک، قولی شرک، قلبی شرک، عبادی شرک، وہ جعفر صادق علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ غیر شیعہ
دیگر مسالک کے ذہنوں میں جو غلط فہمی تشیع کے بارے میں ہے، دلائل کہاں سے، اس غلط فہمی کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی جعلی تشیع، ان کے پاس تمام ثبوت جعلی تشیع کے ہیں. وہ شرک ان میں دیکھتے ہیں، وہ غلو ان میں دیکھتے ہیں، وہ انحراف ان میں دیکھتے ہیں، وہ بے حرمتی ان میں دیکھتے ہیں، اور بدنام جعفری تشیع کو کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. آپ جعلی تشیع میں ایک غلطی دیکھ کر جعفری تشیع کو متہم نہ کریں. البلاغہ کھول کے دیکھ، مدد ہی مدد ہے، مدد ہی مدد ہے. ایک دفعہ کھول کے تو دیکھ. اب جس کے گھر امداد پڑی ہوئی ہو وہ کھول کے نہ دیکھے. آپ جائیں کسی کے گھر میں مدد پہنچائیں اور وہ کھولے ہی نہیں، اس تھیلے کو کھولے ہی نہیں، اس باکس کو کھولے ہی نہیں، اور آپ سے شکوہ کرے جی کہ آپ سے مدد مانگی تھی، آپ نے مدد نہیں دی، تو آپ کہیں گے بھائی وہ جو میں چھوڑ کے آیا تھا اسے ذرا کھول کے تو دیکھ، وہ مدد ہی تو ہے اس کے اندر. پھر انسان کو شرمندگی ہوتی ہے. عزیز من، تو ذرا نہج البلاغہ کھول کے دیکھ، تجھے مدد نظر آئے گی. اور اگر ہم نے ابھی سے مدد لی ہوتی تو آج اتنے پسماندہ نہ ہوتے، آج اتنے فقیر نہ ہوتے، آج اتنے محتاج نہ ہوتے. نہیں لی مدد. کون سا میدان ہے جس میں امیر المومنین نے مدد نہیں کی، جس میں آپ کو چھوڑ کے چلے گئے کہ خود اپنا بھگت لینا؟ سب کچھ تو بتا دیا، فرما دیا، مدد کر کے گئے تمہاری، کہ تمہاری عزت وحدت میں ہے. مکتب اہل بیت میں عرض کیا کرتا ہوں، اصل اسلام ہے تو پھر شیطان کی اصل دشمنی بھی اسی مکتب کے ساتھ. اور اس کسی بھی مکتب کو خراب کرنا، اس کا آسان طریقہ اور خطرناک ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی مکتب کی جو مقدسات ہیں انہی کا نام لے کر، انہی ہستیوں کا نام لے کر اس مکتب کے ماننے والوں کو خراب کیا جائے. جیسے حضرت عیسیٰ کے نام پر قرآن بتاتا ہے شیطان نے عیسائی قوم کو مشرک بنا دیا. آج پہلے تو کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہوتی تھی، میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں. اس قدر ہٹ دھرمی اور جسارت بڑھ گئی ہے کہ روشن اور واضح، جس میں کوئی شک اور تردید نہیں کر سکتا، وہ شرک بعض منبر پر آنے والے بیان کر دیتے. تو یہ بات کرنا ذمہ داری ہے. یاد رکھیے قرآن مجید کا اعلان ہے کہ کوئی اگر گناہگار انسان خدا کی بارگاہ میں آئے گا، ایک شرک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لے کر آئے گا میری بارگاہ میں، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، یہ جہنمی ہے، مشرک پر جنت حرام ہے. شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے خداوند عالم اپنے معیارات کے مطابق جسے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن مشرک جان لے کہ معافی ہے ہی نہیں، شرک معاف نہیں کیا جائے. یاد رکھیے اگر بچنا چاہتے ہیں اس فتنے سے، کفر اور شرک کے، خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے، خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے، خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے. تو ساڑھا تو تمہیں مسئلہ پتا ہے، یہ مسئلہ ہے ساڑھا. نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.